اللہ 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 اللہ۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، سورہ اخلاص مکی صورت ہے اور اس کی 4 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل فرما دیجیے ہوا وہ، اللہ اللہ، احد اکیلا ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد اور نہ کس سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، احد کوئی بھی، تو کفوا ہمسر ہے، برابر کا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان فرمائی ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ نے رب کا نسب نام بیان کیجیے، نسب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ نسب ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، ایک ہوتا ہے واحد، واحد کا معنی ایک ہوتا ہے، اور احد کا معنی اکیلا، یکتا، بے مثال۔ اس صورت کی فضیلت بھی بہت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک شخص کو رات کو دیکھا قیام اللیل میں کہ وہ سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے تھے بار بار، تو جنہوں نے سورہ اخلاص سنی انہوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ ایک ہی صورت بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں کو رات دیکھا تھا وہ قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثلث القرآن ہے، معمولی صورت نہیں ہے۔ اب ثلث القرآن کا مطلب کیا ہے؟ لفظی معنی اس کا ہے کہ یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ اب حضور نے وضاحت نہیں فرمائی کہ تہائی حصے سے کیا مراد ہے، علماء نے خود غور و فکر کر کے مطالب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، یعنی 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو 3 کا پڑھ لیں جو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بعض نے یہ مطلب بیان فرمایا کہ اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ قرآن کا 3را مضمون ہے، ایک اللہ کے اسماء و صفات ہے، ایک مضمون یہ ہے، تو وہ مضمون اس کے اندر ہے، اور دوسرا مضمون توحید ہے، وہ اور آیات میں ہے، اس میں بھی ہے، اور تیسرا ہے رسالت، تو وہ رسالت جو ہے نا وہ دوسری آیت میں ہے، اس کا معنی تہائی قرآن سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، تو وہ صحابی بھی ہر نماز میں سورہ اخلاص سے ہی تلاوت ختم کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ واپس آتے تھے تو آ کے آپ کو سارے لائق بتایا کرتے تھے، تو آپ کو یہ واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ، امیر صاحب ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کیوں ایسا کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے سورہ اخلاص کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈاکٹر کو بتا دو کہ آپ سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ ایک ہے، احد کا معنی ایک کا معنی ہر لحاظ سے ایک ہے، معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مسجود ایک ہے، حاجت روا، مشکل کشا۔ اس سے جتنے بھی دنیا میں اس کے خلاف مذاہب پائے جاتے ہیں ان کی تردید ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، تو ان کی تردید ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لم یلد ولم یولد۔ اور اسی طرح یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ اکیلے ہی ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہے، اس کی تردید ہے۔ مریم علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں، اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ ہندو ہے وہ کئی خدا مانتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، تو ان کی بھی رد ہے۔ فلاسفہ ایک گروہ گزرا فلسفی لوگوں کا، وہ کہتے تھے کہ جی عقول عشرہ ہے، 10 عقلیں ہیں، وہ کائنات کا سارا نظام چلا رہی ہیں، تو انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، غور و فکر کرتے ہوئے لگتا کہ ایسی کوئی چیز نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ اس میں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی کے محتاج نہ ہو، لوگ سارے اس کے محتاج ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، ہر چیز میں محتاج ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ کے محتاج ہیں،
روشنی کے محتاج ہیں، خوراک کے محتاج ہیں، وجود کے محتاج ہیں، ضروریات کے محتاج ہیں، نہ پوری ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ اللہ کس سے پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، معاذ اللہ، اس کی بھی نفی ہو گئی. تو آدمی قرآن کریم غور سے پڑھ لے، اسے کئی برے عقائد نظریات کی اصلاح ہو جاتی ہے. آدمی غور سے نہیں پڑھتا، اس لیے اس کی اصلاح نہیں ہوتی. پھر فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اللہ کے ہمسر برابر کا نہیں ہے، بلکہ سب اللہ سے نیچے ہیں. اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. اس کے بعد اگلی صورت سورۃ اللہب، یہ مکی صورت ہے، اس کی 5 آیات ہیں. اور لہب کا معنی ہے شعلہ. شعلہ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ سورہ شعراء کی ایک آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کیا نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، آخرت کے عذاب سے ڈرائیں. تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 سال خفیہ تبلیغ کرتے رہے. یہ بھی حکمت تھی. آپ کا حکم یہ تھا کہ آپ نے اعلانی تبلیغ نہیں کرنی، خفیہ تبلیغ کرنی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ گئے. صفا پہاڑی پہ جا کے آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو آواز دی، یا بنی فہر، یا بنی اور قریش، یا قریش. تو اس طرح آپ نے لوگوں کو بلایا، زور زور سے بلایا کہ وہ لوگ سب پہاڑی پہ اکٹھے ہو گئے. جو خود نہیں آ سکتا اس نے بھی کسی قاصد کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آواز کیسی آ رہی ہے. عرب کا طریقہ بھی تھا، وہ خطرہ پیش آتا، دشمن حملہ کرنے والا ہوتا، کوئی خطرہ ہوتا تو کال کر کے آواز لگایا کرتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جمع ہوئے. ابو لہب چچا تھا آپ کا، تو یہ بھی آیا. تو یہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر اٹھا رہا تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا جی کریں گے. ما جربناک الا صدقا، ہم نے تجربہ کیا آپ کا بار بار، آپ سچا ہی پایا ہم نے، آپ تو سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. تو آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پر اور مجھ پر آخرت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب تم پہ حملہ کرے گا. ابو لہب نے جب یہ بات سنی، باقی لوگ خاموش رہے، تو اس نے آپ سے کہا کہ تب اللہ کا یا محمد سائر الیوم لہذا جماعتنا. اس نے کہا معاذ اللہ اے محمد تم پر سارے دنوں کی نحوست ہو، کیا تم نے ہمیں اس کام کے جمع کیا تھا؟ اور ایک روایت میں سے پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی اور آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تبت ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہو جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے وتب وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا نہیں فائدہ دیا عنہ اس کو مالہ اس کے مال نے، وما کسب نہ اس کی کمائی نے. سیصلا ان قریب وہ داخل ہوگا نارن ایسی آگ میں ذات لہب جو شعلے والی ہے. وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، حمالہ جو اٹھانے والی، الحطب لکڑیوں گٹھا، فی جیدہا اسی گردن میں، حبل رسی ہوگی من مسد مضبوط. یہ بات ترجمہ کیا مونج کی، یہ ترجمہ ہے اس کا. تو اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب جو ہے تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس نے آپ کو گستاخی کی ہے. تو پھر ایسے ہی ہوا، آپ کی دعا قبول ہوئی. غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں باقی قریش 70 قریش مارے گئے. ابو لہب جا نہیں سکا، لیکن پیچھے جب یہ تھا اس نے خبر سنی کہ ہمارے ساتھی جو مارے گئے، اسی غم اور افسوس میں یہ مر گیا. روایت اور بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ مستند روایات ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہاتھ کا نام اس لیے لیا کہ اکثر آدمی تکلیف ہاتھ سے دیتا ہے، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں. لہب کا معنی شعلہ ہوتا ہے. یہ چچا حضور سچا تھا، اس کے رخسار خوبصورت تھے شعلے کی طرح. خون زیادہ ہوتا ہے نا آپ کے گھر میں سفید ہو تو رخسار باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہ ابو لہب اس کا ابو لہب تھا اور عزا اس کا نام تھا. تو فرمایا کہ اس کا مال اس کو کام نہیں آئے گا، اس کی کمائی سے کام نہیں آئے گی. تو اکثر آدمی جو حق کی مخالفت کرتا ہے، دوسرے کے خلاف چڑھائی کرتا ہے، مال گھمنڈ میں کرتا ہے کہ میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے، میں تو جو چاہوں کر سکتا ہوں. تو اس میں سبق ہے کہ آدمی دولت کے گھمنڈ میں کسی کو ظلم و زیادتی نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ ان قریب یہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم میں داخل ہوگا، اس کی سزا بھی ملے گی. اس کی بیوی بھی داخل ہوگی. اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا.
लकब उम्मे जमील का नाम अरवा था। ये अबू सुफियान की बहन थी, हज़रत मुआविया की फुफी थी, लेकिन ये अपने दुश्मन की तरह हुजूर की बड़ी सख्त गुस्ताख और नाफरमान थी। फरमाया कि वो लकड़ी गट्ठे उठाए हुए होती है। लकड़ी गट्ठे से मुराद क्या है? बाज़ मुफस्सिरीन ने ये फरमाया कि जब वो जहन्नम में दाखिल होगी तो अपने गुनाहों का अंबार उठा के जहन्नम में जाएगी। और बाद ने फरमाया कि वो लकड़ी लाकड़ी चुनी जंगल से इकट्ठी करके लकड़ी बांध के वो लेके आती थी, रस्सी का एक सिरा उसके गले में होता था। एक मतलब इसी तरह आ रही थी और वो गिरी, गला घुटा उसका और वो मर गई। इससे बात समझ आती है कि आदमी नाहक किसी की हिमायत न करे। शोहर अगर गलत काम कर रहा है, बीवी गलत काम कर रही है, तो लोग कह रहे हैं मेरी मजबूरी है जी, मुझे तो करना पड़ेगा। भाई जो कर रहा है तो भाई क्या छोड़ सकता हूँ? ये गलत मेयार है, सही मेयार ये है कि आदमी सही काम करे और गलत काम ना करे। तो फिर मैं फी जी दिया हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में बटी हुई मजबूत रस्सी होगी। इसके मतलब भी दो बयान किए। मतलब ये बयान किया कि दुनिया में अल्लाह ने पेशन गोई फरमाई कि ये ऐसे हलाक होगी वो अपनी लेके आ रही थी। दूसरा मतलब बयान फरमाया कि जहन्नम में डाली जाएगी तो उसकी गर्दन में रस्सी डाली जाएगी, रस्सी डाल के फिर जहन्नम में डाली जाएगी। बाद में कहा कि लकड़ियाँ लेके आती थी हुजूर के रास्ते कांटा बिछाने के लिए, उसका ये मशगला था। तो दुनिया में अभी लोग ऐसे हैं जो हद क्रॉस कर जाते हैं। अगर किससे हमारा अख्तिलाफ भी हो जाए, हाँ दूसरे मसलक का हो, दूसरे मजहब का हो, हम हद क्रॉस न करें। जिस हद तक शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप उसको ये बात कह सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, उतनी हमें करना चाहिए। और जो लोग भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम या अल्लाह के नेक बंदों को परेशान करते हैं उनका अंजाम बुरा होता है, जैसे गुलाब का हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया मन आदा, अल्लाह फरमाता है मन आदा अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, कि जो शख्स मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उससे जाने जंग करता हूँ। वली का मतलब क्या है? वली का मतलब ये है जो कबीरा गुनाहों से बचता है और फ़र्ज़ वाजिब इबादत कम से कम अंजाम देता है, जो वली है। हाँ वो ठेला लगा रहा हो, रेडी लगा रहा हो, रेडी चलाता हो, मजदूर हो, मिस्त्री हो, जो भी आदमी ये काम कर रहा है बड़े गुनाहों से बचता है और वो कम से कम फ़र्ज़ वाली बात को अदा करता है, वो अल्लाह का वली होता है। तो हम कोशिश करें कि किसी के खिलाफ जल्द इक़दाम न करें। अक्सर सुनी बातों की वजह से हम लोग चढ़ाई कर देते हैं, बड़े इक़दाम करते हुए खिलाफ। ये हदीस शुरू बता रही है कि हम एहतियात करें। हुजूर हक़ पे थे लेकिन उसने बावजूद हक़ पे होने के आपकी मुखालफत की, तकलीफ़ दी तो उसका अंजाम बुरा हुआ। अल्लाह ताला हमें सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह।